جی السلام علیکم ناظرین، اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ واپس حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ کافی بیچ میں گیپ آ گیا، اور گیپ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میری اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانا پڑتا ہے۔ میں فل ٹائم پڑھاتا ہوں، اور وہ فائنل سیمسٹر کافی لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے پرچے اور گریڈنگ اور یہ سارا کچھ کر کے تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کب مجھے فراغت ملے اور میں اپنا یہ سلسلہ جاری رکھوں۔ تو آپ سب کا شکریہ، جو مجھے بہت سارے کامنٹس بھی میں نے دیکھے، اور یقیناً آپ نے جو پہلی ویڈیوز ہیں ان کو پسند کیا۔ کچھ میرے انٹرویوز ہیں جو بھی حال ہی میں شائع ہوئے تھے، وہ بھی میں نے دیکھا کہ کافی اس کے اوپر بھی کامنٹس آئے ہوئے تھے۔ تو آپ کا چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو لائک ضرور کریں۔ آپ لائک کریں گے تو پھر آگے بات جائے گی، اور یہی اسی لیے میں کر رہا ہوں، نہیں تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اپنی ڈائری لکھ لوں۔ پبلک میں یہ ویڈیو پوسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ سن 2002 کی بات ہے، اور میں نے کوسووس میں میرا جو تھا ٹائم وہ ختم ہوا کانٹریکٹ، تو پھر میں نے اس کو آگے رینیو نہیں کروایا۔ وہاں پہ رینیو ہوتے ہیں سال 2 سال کے بعد کانٹریکٹس، تو میں نے نہیں کیا، اگرچہ کہ اس وقت یہ تھا کہ جو مجھے ایک پوزیشن آفر کی جا رہی تھی وہ یو این کا ورلڈ فوڈ پروگرام آئل فار فوڈ پروگرام عراق میں ایک تھی پوزیشن، وہاں پر جو نمائندگی بھی کرنی تھی اس پروگرام کی، اور اس کی جو مینیجیریل کام ہوتا ہے اس کے دفتر کا وہ سنبھالنا تھا۔ تو ایک تو وہ عراق تھا۔ خیر اس وقت عراق اتنا انسٹیبل نہیں ہے جو اب ہے، لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ 1 سال کے بعد ہی وہاں پر امریکہ نے حملہ کر دیا، اور پھر آپ کے سب کو معلوم ہے ریسٹ از ہسٹری ایز دے سے۔ تو بہرحال میں نے کافی سوچ بچار کی، اور پھر 2002 کے آخر میں پاکستان واپس آیا، اور میں نے پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کیا۔ چونکہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں سرکاری سیکونڈمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس پر گیا تھا یو این کے ساتھ، اور میں نے آ کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کیا، اور وہاں پر ایک نامنل سی وہ پوسٹنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ ایک سیکشن آفیسر کے طور کے اوپر اویٹنگ پوسٹنگ۔ تو وہ آرڈرز بھی مجھے مل گئے، اور آگے یہ دیکھتا تھا کہ وہ کیا کیا جائے۔ تو یہ بالکل ہی شروع کے دن تھے جب میں آیا تھا۔ تو جب میں وہاں تھا تو اس وقت بھی میں یہی اس کشمکش میں تھا کہ میں اب اگلے جو کریئر کا جو رخ ہے وہ کدھر موڑوں۔ کیا میں واپس گورنمنٹ میں جاؤں یا گورنمنٹ سے باہر کچھ۔ بہت ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ واپس جاؤ سول سروس میں، اور اگلا جو سٹیپ ہے گریڈ 18 سے 19 میں جانا ہے، اس کے لیے پوسٹنگ کرو، پھر اگلے میں آگے۔ دوسری آواز کہتی تھی کہ نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور سول سروس سے باہر بھی بہت سارے کریئرز ہیں، یو این میں اچھی تنخواہ بھی ملتی تھی، اور یہ کہ آپ کا ایکسپوجر وغیرہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی 2-3 ویڈیوز میں بتایا۔ تو بہرحال وہ اتفاق کی بات تھی کہ میں جب آیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا دفتر ہے وہاں پر ایک پوزیشن اوپن اپ ہوئی ہے گورننس اسپیشلسٹ کی۔ تو گورننس چونکہ اب ایک ایسی فیلڈ تھی کہ میرا اب اس میں تجربہ ہو چکا تھا، قریباً یوں سمجھیے کہ 8 سال تو میں نے لگائے تھے، اور کچھ تو پاکستان میں تھے، فیلڈ میں مختلف جگہوں میں اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، پھر 2 ملک سے باہر کوسوو میں 2-2.5 کے قریب سال ہو گئے تھے۔ تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی کی جائے۔ تو ایسے ہی میں نے اپلیکیشن بھر دی اور اپلائی کر دیا، اور ابھی میں یہ اپنے کاغذ پٹی ٹھیک کروانا تھا۔ سرکار میں واپس آتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا بڑا پروسیس ہوتا ہے، آ کے جوائننگ دینی پڑتی ہے، حاضری دینی پڑتی ہے، مختلف افسروں کلرکوں سب سے ملنا پڑتا ہے، سیکریٹریٹ اسلام آباد کی غلام گردشوں میں گھومنا پھرنا پڑتا ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی ہونا تھا، ساتھ میں وہ میں نے اپلیکیشن کر دی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ ہوا یہ کہ مجھے ایکچولی وہاں پہ انٹرویو کی کال آ گئی، اور انٹرویو کی کال آئی، اور انٹرویو بھی ہو گیا بڑی جلدی میں، ان کو جلدی تھی ہائر کرنے کی۔ اچھا اتفاق کی یہ بات تھی کہ میرے سے بعد ایک بیچ غالباً 23rd کامن کے یا 24th کامن کے 24th کے عدنان قادر خان، ایک اب وہ اکانومسٹ ہیں اور لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر ہیں، کچھ عرصہ وہ ڈفیڈ کے ساتھ بھی رہے ہیں،
اور ایز اکانومسٹ، تو وہ بھی انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا. تو وہ تھے اور میں تھا اور کوئی تیسرا ایک 3 لوگ ہم شارٹ لسٹ ہوئے تھے. اچھا، عدنان قادر جو تھے وہ ان کو اوپر رینک کیا گیا تھا. عدنان جو ہے بڑے اچھے ان کی کریڈینشلز بھی تھے اور بڑے قابل اور لائق فائق آدمی ہیں. اور مجھے یہ پتہ لگا، جیسے آپ کو پاکستان میں پتہ لگ جاتا ہے ادھر ادھر سے اپنے اور جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عدنان وہ نمبر 1 پر ہے، آپ نمبر 2 پر ہیں. تو میں نے کہا چلو یہ تو اس کا مطلب نہیں ہوگا، اس لیے میں مینٹلی بالکل تیار ہو گیا کہ واپس جانا ہے گورنمنٹ میں. اچھا، اب یہ دیکھیے یہ قسمت کے ہیر پھیر ہوتے ہیں کہ عدنان قادر خان نے آخری منٹ پر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے یہ جوائن نہیں کرنا، اور انہوں نے شاید اپنی پی ایچ ڈی کرے تھے یا کرنی تھی، آئی تھنک کرنی تھی، تو وہ اس جانب انہوں نے رخ کر لیا. اور میں چونکہ نمبر 2 پہ تھا تو مجھے آٹومیٹکلی وہ آفر آ گئی، اور میں نے پھر دوسرا انٹرویو ہوا، تیسرا انٹرویو ہوا، اور بہرحال مجھے آفر لیٹر بھی آ گیا. اب میں انتہائی جسے کہنا چاہیے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کیا کروں. بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے. بہت سارے جاننے والوں نے کہا چھوڑو چھوڑو کہاں جاؤ گے، واپس آؤ گورنمنٹ میں، ٹیکا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اور لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا اچھا کریئر ہے، یہاں پہ بھی تم، یہ پاکستان کی سول سروس ہے، یہ انٹرنیشنل سول سروس ہے، تو تم پہلے یو این میں کر کے آئے ہو تو اب تم ایک انٹرنیشنل سول سرونٹ بن جاؤ گے. تو بہرحال وہ لیکن جو اصل ریزن جہاں پہ جس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جاب آفر کو ایکسیپٹ کیا، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں مری کی، جب ہم بات کر رہے تھے کہ جنرل مشرف کا کو ہو چکا تھا، اور ان کے پہلے 3 سال جو تھے انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا بھی اناؤنس کیا تھا، لوکل گورنمنٹ کا نظام، پولیس کو ریفارم کرنے کا پلان، پولیس آرڈر. اور میں اس وقت آئی واز مچ ینگر، تو آپ تھوڑے سے ینگ بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے جسے کہنا چاہیے نائیو بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا خیال ہی ہوتا ہے کہ ہاں ہاں دنیا بدل رہی ہے اور آپ بدلتی دنیا میں حصہ بنیں گے. تو جو وہاں پہ پروگرامز تھے، 2 بڑے پروگرام تھے. ایک تھا ڈیولوشن جو ہوئی تھی جنرل مشرف کے زمانے کی، تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن سپورٹ پروگرام تھا، DSP وہ کہلاتا تھا. اور وہ $300 ملین تھے جو کہ حکومت پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہا تھا، کہ جس سے مقامی حکومتوں کا جو نظام تھا LGO لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کا، اور اس کے تحت الیکشنز بھی ہوئے تھے، اس کو مستحکم کرنا تھا اور ان کو امپروو کرنا تھا. اور دوسرا ایک بہت بڑا پروگرام تھا ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام. اب یہ دونوں ہی پروگرامز اس طرح کے تھے کہ جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ ان کا میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو چکا تھا. تھیوریٹیکلی تو مجھے پتہ ہی تھا، لیکن گورنمنٹ میں کام کر کے، فیلڈ میں کام کر کے مجھے یہ آئیڈیا ہو چکا تھا کہ واقعی ہی میں اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ اس تھانہ اور کچہری کا جو کلچر ہے اس کو بدلے بغیر نہیں ہوگی. اور آج بھی دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 30 سال گزر گئے ہیں، اس وقت 30 سال سے بھی زیادہ شاید ہو گئے ہیں، اور آج بھی یہی ایشوز درپیش ہیں عوام کو. پولیس کی بروٹیلٹی، پولیس کی کرپشن، اور جو محکمہ مال کی کرتوتیں ہیں وہ ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں. تو میں نے کہا چلیے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ایکچولی میں سرکار کے ساتھ ہی کام کریں گے، لیکن سرکار کو بہتر بنانے میں، ریفارم جسے اصلاحات کہا جاتا ہے، اس ایجنڈے پہ کام کریں گے. تو وہ مجھے کافی آن پیپر وہ بہت ایمبیشس لگا اور بڑا اچھا بھی لگا. تو میں نے کہا کیوں نہ اس میں قسمت آزمائی کی جائے. تو میرے میرے وہاں پہ ٹاسک تھا کہ گورننس کے یہ 2 بڑے پروگرامز تھے، اور ساتھ میں ایک دو اور بھی وہاں پہ پروگرام تھے. ایک وہاں پہ جنڈر ریفارم ایکشن پلانز، گریپس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بننے تھے فیڈرل اور صوبوں کے لیول کے اوپر. اور پھر سول سوسائٹی اسٹرینتھننگ کے کچھ پروگرام تھے، پروجیکٹس تھے. اب یہ بظاہر تو یہ بڑا اچھا ایجنڈا تھا، اور یہ اس وقت جنرل مشرف نے اپنی سیٹ پہ براجمان تھے، کوئی خطرہ وطرہ بھی نہیں تھا، تو بڑی ٹاپ سے سپورٹ تھی ان پروگرامز کو. اسی وجہ سے 2002 میں پولیس آرڈر آ چکا تھا جس کے تحت پولیس میں بڑی چینجز لائی گئیں. اور ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام جو تھا وہ اس کا کی یہ حصہ تھا، ساتھ میں کورٹس کو بہتر کرنے کا ایک پورا پروگرام تھا. اور ڈیولوشن کے حوالے سے اب مزے کی بات ہے کہ عدنان قادر کا تو میں نے ذکر کیا، ایک میرے سینئر تھے اور ابھی بھی وہ ماشاءاللہ بڑے قابل شخص ہیں، مشرف رسول سیان. وہ غالباً 18th کامن کے ٹاپر تھے.
تو مشرف جو تھے وہ لیڈ کنسلٹنٹ تھے ڈی ایس پی کے پروگرام کے, تو وہ بھی میری ان سے بھی ملاقات ہوئی اور میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی ٹیم ہے یہاں پر. تو میں نے یہ ایکسیپٹ کر لی جاب. اب یہ اس وقت اس زمانے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو بلڈنگ تھی وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی OPF کی بلڈنگ ہے, بالکل یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو سے آگے آپ جاتے ہیں, رمنا کہلاتی ہے, رمنا 5 اور واٹ ایور, ابھی میرے ذہن میں ایگزیکٹلی نام اس کا نہیں آ رہا, جہاں پہ اسٹیٹ بینک بھی اس کی بلڈنگ ہے پرانی, اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ ہے, یہ اس کے پاس ہی تھا اور وہاں پہ ہمارا دفتر تھا. تو میں نے یہ جوائن کیا اور ایک نئی بڑی آرگنائزیشن سے ڈائریکٹلی جسے کہ ایک جاننے کا موقع بھی ملا کہ کس طرح سے یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ بظاہر تو ان کا یہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کو آتے ہیں, لیکن ایکچولی ورلڈ بینک ہو یا ADB ہو یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو یا انٹر امریکن بینک ہو جو کہ لاطینی امریکہ میں کام کرتا ہے, یا افریقن ڈیولپمنٹ بینک ہو جو افریقہ میں کام کرتا ہے, یہ ہوتے بینکس ہی ہیں. یہ ڈیولپمنٹ فائنانس دیتے ہیں, سستے داموں پہ قرضے دیتے ہیں بڑے بڑے, کچھ گرانٹس بھی ہوتی ہیں بغیر سود کے. تو بہرحال یہ جاننے کا مجھے موقع ملا, اور جب میں نے سٹارٹ کیا کام تو اس وقت وہاں پر ایک کنٹری اسٹریٹجی پاکستان کے لیے 3 سال کی بن رہی تھی. یہ وہ وقت ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 بھی ہو چکا تھا, 9/11 ہو چکا تھا اور امریکہ بہادر کے ہم فرنٹ لائن ایلائی بن چکے تھے, اور ایڈ کی بارش ہو رہی تھی. ڈائریکٹلی امریکہ پیسے دے رہا تھا کولیشن سپورٹ فنڈ میں پاکستان کو کہ وہ جا کر امریکہ کے فرنٹ لائن ایلائی کے طور کے اوپر وہاں پہ افغانستان میں القاعدہ کا مقابلہ کرے. ادھر ورلڈ بینک بھی 2 سے 3 بلین ڈالرز کے لونز کے پیکیجز بنا رہا تھا, اور ADB بھی 1 سے 2 بلین ڈالرز کا سالانہ پروگرام بنا رہا تھا. تو وہ اس پروگرام کو مرتب کرنا تھا, تو وہ میرا پہلا ہی جاتے ہی میں اس کا حصہ بنا. اس میں اور اکانومسٹ بھی تھے اور میرے کولیگز, اور میں ان کے ساتھ گورننس کے حوالے سے چونکہ بڑے پروگرامز تھے تو مختلف سرکاری جو منسٹریز تھی اس میں ہمارا جانا ہوتا تھا, جہاں پہ ہم بات کرتے تھے کہ حکومت کی کیا نیڈز ہیں, کیا پرائرٹیز ہیں, اس کے مطابق ہم پروگرام بناتے تھے. پھر صوبوں کا بھی ٹور ہوا. تو یہ ایک عجیب میرے لیے تجربہ تھا کہ پہلے ہم سرکاری ملازم کے طور کے پر کام کرتے تھے, اب ہم ایک ڈونر ایجنسی کے طور پہ جا کے گورنمنٹ کے جو سیکرٹریز یا ڈپٹی سیکرٹریز یا جوائنٹ سیکرٹریز ان سے جا کے مکالمہ کرتے تھے. یہ وہی زمانہ ہے, 2002 کا اینڈ تھا میں نے آپ کو بتایا, یا 2003 کا شروع تھا, کہ جب میری ملاقات بھی ہوئی ہنا ربانی کھر جو بعد میں پاکستان کی وزیر خارجہ بنی. یہ اس وقت اکنامک افیئرز ڈویژن کی اسٹیٹ منسٹر تھیں, بڑی انتہائی ینگ منسٹر, آئی تھنک ون آف دا ینگسٹ منسٹرز تھیں. اور میں ان کو نہیں جانتا تھا, سن رکھا تھا کیونکہ لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسی ہیں. تو وہ EAD کا وہ ساری میٹنگز ہمارے ساتھ کرتی تھیں, اور وہاں پہ مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ہنا واقعی ہی ایک بہت لائک فائک قسم کی ینگ خاتون تھیں, اور تیاری ان کی مکمل ہوتی تھی. شی از ویری شارپ, ویری ویل ریڈ. پہلے سے انہوں نے ان لائک ادر منسٹریز, ادر گورنمنٹ کے منسٹرز, انہوں نے پوری تیاری کی ہوتی تھی, اور وہ کافی ہر ڈیٹیل میں جا کر نیگوشیٹ کرتی تھیں کہ کیا چیز ڈالنی ہے کنٹری پروگرام میں, کیا نہیں ڈالنی. تو بہرحال یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک تجربہ تھا. وقار مسعود خان صاحب فائنانس کے سیکرٹری تھے, وہ بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی بڑی ریگولرلی. اب تو ان کا انتقال ہو گیا, خدا ان کی مغفرت کرے. وہ بڑے اچھے قابل شخص تھے, لیٹرل انٹرنٹ تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں غالباً انہوں نے جوائن کی تھی سول سروس, اور پھر ترقی کرتے کرتے لیٹرل انٹری, یہ بھٹو صاحب نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جہاں سے باہر سے ایکسپرٹس کو لا کے گورنمنٹ میں ان کو پوزیشنز دی تھی. تو وقار مسعود خان صاحب اس طرح سے فائنانس سیکرٹری بنے تھے. تو وہ ان سے بھی بہت زیادہ ملاقات رہتی تھی. اور پھر اکنامک افیئرز ڈویژن کے جو مختلف سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز, تو ان سے بھی بہت زیادہ ملاقات ہوتی تھی. اور وہ وہاں پہ
ایک فرق طریقے سے گورنمنٹ کو ڈیل کرنا پڑتا تھا. وہاں بھی کافی بابو گیری چلتی ہے. آپ کو جن لوگوں کو معلوم ہے سیکریٹریٹ کیسے فنکشن کرتا ہے, لیکن جن کو نہیں معلوم وہ میں یہ بتا دوں کہ وہ نیچے سیکشن آفیسر سے لے کر پورے سیکریٹری تک ایک چین ہوتی ہے جس میں فائل جاتی ہے اوپر, پھر نیچے آتی ہے ہر سٹیپ کے اوپر. اور جیسے ملک ریاض کہتے تھے نا کہ فائل کے پہیے لگانے پڑتے ہیں, ایسا خیر ہم پہیے نہیں لگاتے تھے, میں یہ وضاحت کر دوں, لیکن پہیے ہوتی تھی کہ آپ بار بار کال کرتے تھے, ہر لیول کے اوپر آپ کو کال سیکشن آفیسر کے پاس جاتی تھی, آپ اسے کال کرتے تھے, اچھا بھائی کیا بنا فائل کا, وہ کہتا تھا جی میں نے آگے بھیج دیا ہے. اگلے والے کو فون کرتے تھے جی آپ کو, کیونکہ آرڈنری گورنمنٹ کا جو پروسیس ہوتا تھا اس میں بہت ٹائم لگتا تھا. یہ ادارے چاہتے تھے کہ جلدی سے جواب آئے, گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں پروگرام یا پروجیکٹ یا پروگرام یا نہیں کیا. تو یہ تھا. جو اے ڈی بی کے کنٹری ڈائریکٹر تھے وہ ان کا نام تھا مارشوق علی شاہ. وہ ان کا تعلق تھا غالباً فیجی آئی لینڈ سے. فیجی ایک جزیرہ ہے انڈین اوشن میں جہاں پہ پارٹیشن اور 1947 سے پہلے بہت سارے انڈینز جا کے بس گئے تھے, اور وہ ہمارے کنٹری ڈائریکٹر تھے, باس تھے ہمارے. اور پھر میرے جو امیڈیٹ باس تھے وہاں پہ ایک نیا گورننس یونٹ جو ہے اس کو مرتب کیا گیا تھا. ان کا نام تھا ڈگلس پورٹر, آسٹریلیا سے ان کا تعلق تھا, اور وہ بھی بہت ہی ذہین اور انٹلیکچوئل قسم کے شخص تھے. تو ان سے کام کرنے کا بھی اور سیکھنے کا بھی مجھے بہت موقع ملا. اور یقیناً ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے جو اپنا کام انجوائے کیا اوائل میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں, اس کی بہت بڑی وجہ ڈگ پورٹر, ڈگ اسے کہا جاتا تھا, ڈگلس کا شارٹ ورژن ڈگ پورٹر تھے, کیونکہ ان کا تجربہ کافی اور ممالک میں تھا, اور وہ تھیوریٹیکلی بھی ان کو کافی تھا علم. تو وہ ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ ہمارا وقت گزرتا تھا. ہر روز دفتر میں تو ہوتی تھی ملاقات, پھر ہم مشنز پہ اکٹھے جاتے تھے اور جا کر مختلف جو پروگرامز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یا ان کو لانچ کرنے کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ بھی کرتے تھے. اور پھر وہاں پہ ایک اور جو یونٹ تھا وہ اکنامکس یا اکنامک ڈیولپمنٹ کا یونٹ تھا. تو اس میں نوید حامد جو کہ ایک پروفیسر تھے اور منیلا میں پہلے پوسٹڈ تھے, پنجاب یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر تھے, اپنے زمانے میں بڑے انقلابی اور پروگریسو ہوتے تھے. پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں چلے گئے اور جسے کہنا چاہیے بیوروکریسی کا حصہ بن گئے, انٹرنیشنل بیوروکریسی کا. بہرحال ہی از ابھی وہ لاہور اسکول آف اکنامکس میں ہوتے ہیں. آلسو اے ویری شارپ اینڈ اے بریلینٹ مائنڈ جسے کہنا چاہیے. تو یہ ہماری وہاں پہ تھی ٹیم. اور پھر ہمارے ساتھ ہی گورننس یونٹ میں ہی ہوتی تھیں عصمت شاہ جہاں, جو اب پاکستان کے لیفٹ کی ایک بڑی مؤثر لیڈر اور آواز ہیں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. وہ کہتی تھی کہ نوکری تو میں نوکری کر رہی ہوں اپنا گھر کا خرچہ چھالانے کے لیے. تو نظریاتی خاتون ہے وہ, اور بڑا ان کا ایک ان سے بھی میں نے بہت سیکھا اس لیے کہ ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا. آپ دیکھیے نا کہ ایک ہی جگہ کے اوپر ایک لیفٹ ونگ کی ہماری کولیگ تھیں, ڈگ پورٹر پروگریسو تھے, لیکن کہیں وہ بیچ میں ایک ایکیڈیمک ان کا رجحانات تھے, اور ساتھ میں ماشوق علی شاہ بالکل پیور بیوروکریٹ جسے کہتے ہیں نا, اے ڈی بی کے پرانے افسر, اور وہی خط پٹی فائل والا ورک جو ہوتا ہے اس میں ہوتے تھے. اور بھی بہت سارا ہمارا سٹاف تھا. صفدر پرویز ایک بڑے اچھے میرے کولیگ, بہت ہی ذہین ہیں, وہ بھی ابھی وہ اے ڈی بی منیلا میں ہوتے ہیں, اور ڈائریکٹر تھے پہلے چائنا کے, اور اب وہ غالباً ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے. مجھے ایگزیکٹلی اس کا یاد نہیں ہے, آپ تھوڑے آؤٹ آف ٹچ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ ایک نیا باب کھلا میرے کریئر کا, جہاں پر میں نے بحیثیت ایک انٹرنیشنل ایجنسی کے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, اور گورنمنٹ کے ساتھ کام جو ہے وہ جاری رہا ایک دوسری طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو یہ دونوں بڑے کمپلیکس پروگرامز تھے, ڈی سینٹرلائزیشن سپورٹ پروگرام اور ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام. ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام میں کوئی 30-40 منسٹریز اور ایجنسیز جو تھیں وہ انوالو تھیں. اس میں پوری عدلیہ تھی, اوپر سپریم کورٹ سے لے کے نیچے ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس جو تھیں وہ ساری تھیں. ساتھ میں ساری لا ڈپارٹمنٹس تھے صوبوں میں. ساتھ میں جو پولیس کے چاروں ڈپارٹمنٹس تھے. ادھر فیڈرل لیول کے اوپر ایک پولیس نیشنل پولیس فاؤنڈیشن تھی.
ساتھ میں لا اینڈ جسٹس کمیشن تھا جو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک اٹیچڈ ادارہ ہے، کیونکہ بہت سارا کام وہاں پہ ہونا تھا. اور جو منسٹری آف لا، وہ مین امپلیمنٹنگ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کہا جاتا ہے، ای اے، وہ تھی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس. اور منسٹری آف لا کے ساتھ ساتھ دیگر منسٹری آف انٹیریئر بھی اس کے ساتھ بھی انہوں نے بھی امپلیمنٹ کرنا تھا کچھ حصے اس پروگرام کے. یہ بہت ہی ایمبیشس پروگرام تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو بہتر بنایا جائے، پروسیکیوشن کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹس بھی بنے اسی پروگرام کے تحت. اسی زمانے میں آپ جو لوگ واقف ہیں، یہ 2002 3 4 میں سارے صوبوں میں پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹس بنے. پہلے پروسیکیوشن سروسز تھیں لیکن ان کو باقاعدہ الگ کیا گیا، ایٹ لیسٹ تھیری میں، کہ پولیس اور پروسیکیوشن میں فرق ہو. اس کے ساتھ لا ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے قوانین بنانے تھے، تو لا ڈپارٹمنٹس کا بڑا اس میں رول تھا. پھر 4 ہائی کورٹس تھیں. 4 ہائی کورٹس کی پوری بیوروکریسی ہوتی ہے، رجسٹرار اور ان کے دفاتر، اور پھر جو سینئر ججز اور چیف جسٹسز جو ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت کلوزلی انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا اور یہ کام ملا. پھر بار کاؤنسلز اور بار جو تھیں وہ بھی اس کا حصہ تھیں، وہاں بھی موقع ملا کام کرنے کا. اور یہ ساری جو اس نظام کو بہتر بنانے کی جو صحیح ہے لا حاصل، یا لا حاصل تو خیر بہت سٹرونگ ہو جائے گا، کچھ چیزیں اس میں امپروو بھی ہوئیں اور میں ان کا ذکر کروں گا اگلی ویڈیو میں، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنا ایک کمپلیکیٹڈ کام تھا. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میری ٹریننگ 8-9 سال میں یہی ہوئی تھی کہ ملٹیپل ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے ساتھ ٹارگیٹس جو ہیں ان کو سیٹ کرنا اور ان کو اچیو کرنا، وہ ایک آٹومیٹک ایک حصہ بن گیا تھا. تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ میرے دن کا آغاز یہی ہوتا تھا کہ ابھی صبح 4 کالیں کرنی ہے اکنامک افیئرز ڈویژن میں، اور پھر منسٹری آف انٹیریئر کو کال کرنی ہے، پھر منسٹری آف لا میں جانا ہے، اور پھر پنجاب میں کال کرنی ہے، پھر بلوچستان میں کال کرنی ہے، پھر سندھ میں کال کرنی ہے، اور اگلے ہفتے سے ٹریول بھی سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ جا کر سندھ گورنمنٹ میں جا کے بات کی جائے اور پنجاب گورنمنٹ میں جا کے بات کی جائے، جہاں جہاں پہ یہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پھر خطوط جاری ہوتے تھے ہائی کورٹس کو اور لا ڈپارٹمنٹس کو اور ہر جگہ، کیونکہ اس میں کنڈیشنالٹیز ڈالی ہوئی تھیں. یہ میں تفصیل سے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا ڈھانچہ پروگرام کا اس کا ذکر کروں گا. اس طرح ڈی سینٹرلائزیشن سپورٹ پروگرام جو تھا اس کو بھی اسی طرح سے امپلیمنٹ ہونا تھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے ایک NRB نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا تھا، جنہوں نے یہ ساری ریسرچ کی اور لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہیں ان کو ڈرافٹ بھی کیا. پھر منسٹری آف لا کا بھی اس میں رول تھا. پھر جو 4 صوبوں کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھے ان کا بھی رول تھا، اور 4 فائنانس ڈپارٹمنٹس جو تھے ان کا کلیدی رول تھا، کیونکہ لوکل گورنمنٹس کو فنڈز ٹرانسفر کرنے تھے، اور جو فیڈرل لیول کے اوپر فائنانس ڈویژن جو ہوتی ہے وہ دونوں ہی پروگرامز میں وہ سب سے اہم ڈویژن تھی. لیکن ساتھ ساتھ ہر اس پورے پروگرام میں، کیونکہ پہلے کمٹمنٹ تو کر لیتی ہے گورنمنٹ لون لینے کے لیے، کیونکہ $300 ملین کا یہ DSP تھا، $350 ملین کا ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام تھا، اور پھر بعد میں اور جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز بھی آئے، ڈیوالوڈ سوشل سروسز پروگرامز کے نام سے، DSSPs کے نام سے. وہ تقریباً سارے ملا کے یہ $1 ارب سے زائد پیسہ جو تھا یہ اس سیکٹر میں گورننس میں جا رہا تھا. اس کا کام بھی اسی طرح بہت پھیلا ہوا تھا، اور بہت ہی پہلی بار ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس سکیل کے اوپر، بلکہ ورلڈ بینک سے بھی آگے اس سکیل کے اوپر اس ریفارم، جنرل مشرف کے ریفارم ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا تھا. اچھا، اب یہ اس وقت بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو چکا تھا جب 99 میں مارشل لا لگا، جنرل مشرف نے اقتدار کو یوزرپ کیا، تو اس کے بعد سے مجھے اندازہ تو تھا. لیکن وہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو 3 سال تھے 1999 سے 2002 کے اینڈ تک، وہ ایک ہنی مون فیز تھا جنرل مشرف کا. وہ اس طرح سے تھا کہ پاکستان کی سول سوسائٹی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ایکچولی ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ، جیسے عمر اصغر خان بہت ہی ایک بائیں بازو کے دانشور تھے، وہ جنرل مشرف کے منسٹر بن گئے تھے.
پھر اور بڑے لوگ تھے ایسے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے. بہت ساری NGOs جو تھیں انہوں نے ویلکم کیا جنرل مشرف. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اتا ترک آ گیا ہے, یہ پاکستان کو ٹھیک کر دے گا. جنرل ضیاء کے سارے جو وہ علتیں جو اس نے پاکستان میں انٹروڈیوس کی تھیں ان کو ریورس کر دے گا. تو ایک تھوڑا سا ہلکا پھلکا آپٹمزم تھا, لیکن ڈیپ ڈاؤن سب کو پتا تھا کہ اگر پاکستان کے مارشل لاس کی ہسٹری دیکھیں, جنرل ایوب خان کی, جنرل ضیاء الحق کی, جنرل یحییٰ خان کی, تو اس کا نیٹ رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اس وقت میں جو ہے کس طرح سے اس کو اپروچ کر رہا تھا اس پوری چیز کو. سب سے اہم چیز تو یہ مجھے یہ تھی کہ اگر کچھ چیزیں بہتر ہوں گی تو شاید میں میرا کوئی کنٹریبیوشن یا وہ پبلک سروس کا جو ایک خواب یا ایک امنگ تھی وہ پوری ہو جائے گی. بعد میں مجھے اب اتنے سالوں کے بعد پتہ لگا ہے کہ بالکل ہی میں اپنے آپ کو ہی تقریباً دھوکہ دے رہا تھا. لیکن یہ کہ کیا کریں, انسان ہر مرحلے سے گزرتا ہے اور زندگی اسی کا نام ہے. تو بہرحال یہ دو بڑے پروگرامز ہیں, ان کی کمپلیکیشنز تو میں نے آپ کو بتائی اور ماحول کا بھی بتایا. پھر جب میں نے جوائن کیا تو پہلے میری ٹریننگ کچھ عرصے کے لیے منیلا ہوئی. میں وہاں پر گیا, وہاں پہ بھی سارے ڈپارٹمنٹ سے ملنے کا موقع ملا. بہت سارے انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, ADB کا جو ہیڈ کوارٹر ہے. بعد میں 2.5 سال کے بعد میری وہاں پہ پوسٹنگ بھی ہو گئی تھی اور پھر میں خود بھی منیلا چلا گیا تھا, لیکن وہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو اس کا بتاؤں گا. تو یہ ٹریننگ بھی ہوئی, ٹریننگ میں بہت کچھ میں نے سیکھا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو وقت ہے, تمام تر جو مسائل اور چیلنجز ہوتے ہیں اس کے باوجود یہ آپ کی ایک لرننگ ایکسرسائز تو ہوتی ہے اور آپ بہت کچھ جان جاتے ہیں, اچھی چیزیں بھی اور کچھ کم اچھی چیزیں بھی ان اداروں کے بارے میں. اور پھر مجھے پہلے ہی چند مہینوں میں نیپال میں ایک ٹریننگ تھی, وہاں بھی میں گیا. وہ بھی نیا جو سٹاف تھا ADB کا, ان کو وہ مختلف جو ADB کے رولز اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر وہ ٹریننگ کی جاتی ہے. نئے ریکروٹس جو ہوتے ہیں ان کی وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا. تو ایک دم سے میری پھر ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر اگلے کئی سال تک, جب تک میں نے ADB سے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ اس کے بعد بھی میرا ایک انٹرنیشنل کریئر وہاں سے آغاز ہو گیا. مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا, مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا, مختلف ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور مختلف سسٹمز آف گورنمنٹ کو بھی جاننے کا موقع ملا. اور ایک چیز تو طے ہو گئی کہ اتنا کچھ گھومنے اور جاننے اور کام کرنے کے بعد یہی پتہ لگا کہ بیوروکریسی ہر جگہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ کمبوڈیا میں ہو, چاہے وہ تھائی لینڈ میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو. اور میں تفصیل میں اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا. لیکن 3-4 چیزیں میں ضرور ابھی ان کا تذکرہ کروں گا. ایک تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتے ہیں. باہر سے آپ کو یہ بہت زبردست لگتی ہیں. مجھے بھی اس وقت لگتا تھا جب میں 30 سال میری عمر تھی اور میں کہتا تھا کہ انٹرنیشنل ادارے میں UN میں جاؤں گا تو کیا زبردست کریئر ہوگا, کیا اچھا انوائرمنٹ ہوگا, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جاؤں گا تو کیا زبردست جگہ ہوگی. لیکن جب بھی آپ جاتے ہیں تو وہ ہمارا محاورہ ہوتا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان. اس کے مصداق یہی پتہ لگا کہ اندر سے یہ جگہیں کافی کھوکھلی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ آج کی ویڈیو میں اسی پوائنٹ پہ ختم کرتا ہوں. 3-4 چیزیں میں کہی ہیں, میں اگلی ویڈیو ان سے آغاز کروں گا اور پھر آپ کو میں اپنی جرنی جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی وہاں آگے لے کر چلوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل تو کر دیجئے فوراً. تھینک یو.